بارگاہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ قرآن عظیم میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، سورہ یاسین کی یہ آیت ہے، ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کو اسی حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں جس میں وہ پہلے تھا۔ یعنی میں آیت کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، انسان کی شروعات جو ہوتی ہے بچپنے سے، بچہ ہے، بچہ جس کیفیت میں بڑا ہوتا ہے، جوان ہونے کے بعد ایک پورا انسان نظر آتا ہے۔ بچے کو پورا انسان نہیں کہا جاتا، اس کی عقل بھی کم ہے، اس کی سمجھ کم ہے، اس کے چلنے پھرنے میں کمزوری ہے، کھانے پینے میں مکمل نہیں ہے، لیکن جب بوڑھا ہوتا ہے تو اس کو واپس بچپنے کی طرح بنا دیا جاتا ہے۔ انسان کی زندگی جہاں سے شروع ہوئی اسی طرف واپس آ جاتی ہے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں علماء اعظام، مفسرین اعظام نے فرمایا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پھیر دیا جانا، اس کو ننکسہ فی الخلق کہا جاتا ہے۔ سورہ یاسین کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ہماری زندگی جیسے شروع ہوئی، بچپنے میں دانت نہیں تھے، صرف دودھ پی سکتے تھے اور کوئی ہارڈ غذا نہیں کھا پاتے ہیں۔ بچپنے میں ہاضمہ اتنا مضبوط نہیں تھا کہ گوشت مچھلی سب کھا لیں، وہ نرم غذا کھتا۔ بچپنے میں وہ خود سے چل نہیں پاتا تھا، کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی تھی۔ بچپنے میں بولنے میں تتلاہٹ آتی، صاف صاف الفاظ نہیں بول پاتا۔ چھوٹا بچہ ایک سوال کو بار بار کرنے لگتا ہے، اسی چیز کو بار بار پوچھتا ہے۔ چھوٹا بچہ کبھی کبھار خود سے پیشاب پخانہ کر لیتا ہے، اسے احساس نہیں ہو پاتا بستر میں، اس کی صفائی کے لیے اس کے ساتھ کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں بچپنے سے جب بڑا ہوا، جوانی میں یہ ساری چیزیں اس کی پرفیکٹ ہو گئیں، لیکن جیسے ہی بوڑھاپے کو پہنچا پھر سے وہی حالت پر آیا کہ اب بوڑھا بھی دانت گرنے کی وجہ سے ہارڈ چیزیں کھا نہیں پاتا، بوڑھے کو بھی نرم غذا دینی پڑتی ہے، بوڑھے کا بھی ہاضمہ مضبوط نہیں ہوتا کہ ہر چیز وہ ہضم کر لے جائے۔ بوڑھے کے اندر بھی اب کسی کے سہارے کی ضرورت آ گئی، اتنی کمزوری آ گئی کہ خود سے کھڑا ہو کر کے چل نہیں سکتا، کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ بوڑھے کے اندر بھی بھولنے کی عادت آ گئی، بوڑھے کے اندر بھی ایک چیز کو بار بار پوچھنے کی عادت آ گئی جو بچے کے ساتھ تھی۔ بوڑھے کے اندر پھر وہ مقام بھی آ گیا کچھ بوڑھوں کو کہ پیشاب پاخانہ نکلنے لگا اور ان کو پتہ بھی نہیں چل پا رہا ہے، کنٹرول ختم ہونے لگ گیا جسم کا، بستر پر ان کے پیشاب پاخانے بھی ہو گئے۔ بہت سارے بوڑھوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا گیا۔ وہ کہا کہ انسان جہاں سے شروع ہوا تھا پلٹ کر کے وہیں آیا ہے، انہی حالات کی طرف اسے لایا گیا ہے اور پھر اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ غالباً ایسا لگتا ہے کہ دنیا بھی جس انداز سے شروع ہوئی تھی پلٹ کر کے اسی انداز پر آ جائے گی۔ آج کے حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں۔ اگر آج کے زمانے میں کسی سے کہا جائے کہ دنیا واپس اپنے پہلے مدار پر آ جائے گی، پہلے کیفیت پر آ جائے گی، تو لوگ ہنسیں گے۔ دنیا کی پہلی والی کیفیت یہ ہے، زمین میں بیج بو، فصل آئے تو اناج نکالو، چکی میں آٹا پیسو اور روٹی بناؤ اور کھاؤ، نہ کوئی مشین کا تصور۔ پتھروں کو ٹکرا کر کے آگ جلاؤ اور دیے روشن کرو اور گھر کو اسی سے اجالا کرو، یہی پہلی کی کیفیت تھی۔ کپڑے اپنے ہاتھ سے سلو، باقی کوئی چیز نہیں تھی۔ گھوڑ سواری کرو، کوئی سواری نہیں تھی، نہ کار، نہ گاڑی، نہ پلین، نہ ٹرین، کوئی چیز نہیں تھی۔ جانوروں پر سواری کیے جاتے تھے۔ دنیا کی یہ پہلی کیفیت ہے۔ آج میں اگر کہوں کہ دنیا کی اسی پہلی کیفیت پر واپس آنا پڑے گا تو لوگ ہنسیں گے، ایسا کیسا پاسبل ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آج میں ایک بہت اہم بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے دنیا اسی پہلی والی کیفیت پر واپس آ جائے گی۔
उसी कैफियत पर जहां से शुरू हुई थी। आज के हालात देखकर यह लगता है पेट्रोट मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए से पूरी दुनिया ऐसी तबाह हो रही है। ये तो अभी हथियारों का इस्तेमाल पूरा नहीं हुआ, जो हथियार ये सुपर पावर कंट्रीज बना करके बैठे हुए हैं इनका अभी इस्तेमाल नहीं हुआ। 1945 में जो न्यूक्लियर का इस्तेमाल हुआ था उसका असर आज तक होता है जापान में, नागासाकी और हिरोशिमा में। आज से तकरीबन 70 साल पहले इस्तेमाल की हुई चीजों का आज भी असर है। नस्लें वहां की लंगड़ी लूली हैं, जमीन बंजर है कि कभी सब्जा नहीं उगेगा, और उस जमाने में बनाया हुआ वो न्यूक्लियर वेपन था। 70 साल के बाद तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज के इनके पास जो न्यूक्लियर वेपन है, जो दानिश्वर बताते हैं कि एक कंट्री ही जिसके पास न्यूक्लियर, अमेरिका हो या रशिया हो, वो 9 बार दुनिया को तबाह कर सकते हैं। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, इतने हथियार वो जमा करके रखे हुए हैं। उनका तो अभी इस्तेमाल नहीं है, बड़े बड़े मिसाइल का भी इस्तेमाल नहीं। लेकिन मैं आपको जो बात छेड़ा कि क्या दुनिया वापस अपने पहली कैफियत पर आएगी, मैं आपको बहुत कोई पेशन गोई करने वाला, प्रेडिक्शन करने वाला, उस अंदाज में भविष्यवाणी करने वाला उस अंदाज से नहीं बता रहा हूं। कराइन और कयास, आज एक ही एनर्जी पर आपकी रोक लगा दी जाए तो दुनिया में हमारी जिंदगी ठप पड़ सकती है। आपको पता है तेल और गैस के मामलात में आज दुनिया जूझ रही है। सिर्फ ये इंडियंस का मसला नहीं है, तकरीबन दुनिया का। और आपको अंदाजा होना चाहिए ये जो जंग चल रही है अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच में, सबको खबर है, तकरीबन आज इंटरनेट से सब लगे हुए हैं और खबरें लेते रहते हैं। ईरान के पास एक हुर्मुज स्ट्रेट है जिससे सारे शिप्स गुजरते हैं। दुनिया वहां से अपने तेल और गैस और फर्टिलाइजर की खपत करती है, लेती है, देती है। लेकिन हैरत की बात यह है पूरी दुनिया वहां से जो ट्रेड करती है वो सिर्फ 25% है, 75% नहीं, 25% वहां से तेल दुनिया का आता है। मुझे हैरत इस बात की होती है कि ईरान ने सिर्फ 25% पर रोक लगाई तो अभी दुनिया इसकी हालत ये है। सिर्फ अभी 20-25% को रोका गया है, सप्लाई चेन रुक गई है, तो अभी से लोग पैनिक होना शुरू हो चुके हैं। ये तो अभी आपको अंदाजा नहीं, चंद दिनों के बाद जो हालात आने वाले हैं, अल्लाह ही खैर करे। शायद हम लोग लॉकडाउन से भी बुरी हालत की तरफ जा सकते हैं, अल्लाह बचाए। ये तो सिर्फ 25% पर अगर किसी ने रोक लगाई है तो दुनिया पैनिक हो रही है। मेरे अजीजों, वो